محسن غریب لوگ بھی تنکے کے ڈھیر ہیں، ملبے میں دب گئے کبھی پانی میں بہہ گئے۔ کل دریائے سوات میں ہونے والا واقعہ پوری قوم کو افسردہ کر گیا۔ میرے خیال سے یہ واقعہ پوری قوم کے ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، میرے خیال میں یہ ایک قتل ہے، اور اس قتل کی ذمہ دار صوبائی حکومت، ریاستی حکومت اور تمام وہ ریسکیو ادارے۔ میں ناظرین آپ کو حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہاں پہ کسی سیاستدان، کسی جرنیل، کسی طاقتور شخص کی فیملی ہوتی تو یہی ادارے زمین و آسمان ایک کر دیتے۔ ہیلی کاپٹر بھی بر وقت پہنچ جاتا، تمام ریاستی مشینری بھی بر وقت پہنچ جاتی۔ میرے خیال سے ان افراد کے قتل کا مقدمہ ریاست پاکستان اور صوبائی حکومت کے اوپر درج ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کی حیثیت ان کی نظروں میں کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ 17 سے 18 افراد جن کا تعلق سیالکوٹ کے ساتھ تھا، دریائے سوات کے سیلابی ریلے میں وہ پھنس گئے۔ کئی گھنٹوں تک زندگی کی امید لگائے خاندان کے تمام افراد ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے کہ شاید کوئی ہمیں بچانے آئے گا۔ جب کوئی شخص حادثے کا شکار ہوتا ہے تو اچانک موت واقع ہو جاتی ہے تو اتنا رسپانس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن یہاں 2 سے 3 گھنٹے لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے۔ وہ اس آس، اس امید کے اوپر لوگوں کی طرف دیکھتے رہے کہ شاید کوئی حکومت کا، کوئی ریاست کا ہیلی کاپٹر ان کو بچانے آئے گا، لیکن سب کچھ بے سود ثابت ہوا، اور وہ لوگ آہستہ آہستہ کر کے سیلاب کی نظر ہوتے رہے اور اپنے خاندان کے افراد سے دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب افراد کی مغفرت فرمائے، اور ہماری ریاست یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے بے شمار واقعات ہر سال ہوتے ہیں، ہر صوبے کے اندر ہوتے ہیں، ملک کے اندر ہوتے ہیں۔ کبھی جناب ٹرین پٹڑی سے اتر جاتی ہے، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، کبھی ٹرین کے اندر سلنڈر دھماکہ ہو جاتا ہے تو چند افراد کو معطل کر کے انکوائری کمیٹی بنا دی جاتی ہے، کبھی راہ چلتے عورتوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، کبھی جناب لفٹ جو ہے وہ فضا کے اندر لٹک جاتی ہے اور کئی گھنٹے جو ہے وہ وہاں کو لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، ہم نے فلاں کے جہاز گرا دیے، ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم ان ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جو ہے وہ کتے کو بچانے کے لیے، بلی کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر آ گیا تھا وہاں پہ، تو میرے خیال سے ہمیں بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت ریاست بھی شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آج اس جدید دور کے اندر بھی جو ہے وہ اتنے افراد کو بچانے کے لیے 2-3 گھنٹے تک کوئی ریاستی مشینری یا کوئی انتظام نہیں کیا جا سکتا۔ لمحہ فکریہ ہے ہماری قوم کے لیے بھی اور ہماری ریاست کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر دے۔ یقیناً ان کے لیے یہ بڑا دردناک لمحہ ہے۔ میں سوچ کر میرا دل جو ہے وہ تڑپ رہا ہے اور تکلیف میں ہے کہ کس طرح پورے خاندان کے افراد زندگی کی امید لگائے وہاں پہ کھڑے تھے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کو سیلاب کی موجوں کے حوالے کر رہے تھے۔ کس طرح ایک والد نے اپنے بچوں کو سیلاب کی نظر کیا ہوگا، اپنے گھر کی عورتوں کو سیلاب کی نظر کیا ہوگا۔ آپ ایک لمحے کے لیے اکیلے بیٹھ کے یہ سوچیں تو یقین مانے آپ کا دل تڑپ اٹھے گا اور آپ کو رونا آ جائے گا۔ لیکن ہم لوگ ان واقعات کے عادی ہو چکے ہیں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بعد میں بھی ایسے واقعے ہوں گے۔ چند دنوں تک میڈیا کے اوپر بریکنگ نیوز چلتی رہے گی، 2-4 لوگوں کو معطل کیا جائے گا جو ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے، تمام حادثات کے بعد انکوائری بٹھائی جاتی ہے اور اس کے بعد جناب ان کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔